السلام علیکم۔ نفس کے خلاف جہاد۔ اے بزرگوں، ہم نے باہر کے دشمن کو مار ڈالا ہے، لیکن اس سے بھی بدتر اور ذلیل دشمن باطن میں بچا رہ گیا ہے۔ اس دشمن کو مارنے کے لیے عقل و ہوش کی ضرورت نہیں۔ باطن کا شیر خرگوش کے قابو میں آنے والا نہیں۔ یہ نفس دوزخ ہے، اور دوزخ اژدہا کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھر سکتا۔ اگر تم 7 سمندر بھی پی لو، پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہوگی۔ اس دوزخ میں پتھر اور سنگدل انسان ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے کہے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی کہ مزید لائے جائیں۔ پھر اللہ عز و جل لا مکاں اسے اس پر قدم رکھ دے گا، اور وہ کن سے ساکن ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل کے سوا کون ہے جو اس کمان کو کھینچے؟ کمان میں سیدھا تیر ہی رکھتے ہیں، تمہارے تمام تیر سارے ٹیڑھے ہیں۔ تم تیر کی مانند سیدھے ہو جاؤ اور اللہ عز و جل کی کمان سے چھوٹ جاؤ۔ اب ہمیں اپنے باطن کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں جہاد اکبر میں لگے ہیں۔ اللہ عز و جل سے میں سمندر کو چاک کر دینے والی قوت چاہتا ہوں۔ دوسروں کو چیرنے پھاڑنے والا شیر بننا آسان ہے، مگر اصل شیر وہی ہے جو خود کو شکست دے سکے، تاکہ اللہ عز و جل کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے مغرضانہ عزائم سے نجات پا جائے۔ مقصود بیان مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نفس کی شرانگیزیاں اتنی ہیں کہ ان سے نجات پانا اللہ عز و جل کی مدد اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نفس اپنی شرانگیزیوں کی وجہ سے انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ انسان جب تک اپنے اندر کے نفس امارہ کو کچل نہیں دے گا، اس وقت سیکھ ممکن ہی نہیں کہ وہ عرفان الہی کی منزل پر پہنچ جائے۔ نفس فانی ہے جبکہ عرفان الہی باقی ہے، اور جب دل میں عرفان الہی کا دورہ ہو جائے گا تو پھر نفس کا وجود خود بخود فانی ہو کر فنائے بالحق الہی اللہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس مارا ہے، اس کی حیثیت کتے کی مانند نجس اور پلید ہے۔ معرفت حق اور عرفان الہی کو پانے والا بندہ اسی شے سے دور بھاگتا ہے، اور اس کی جاہ طلبی پر اپنا دھیان بالکل نہیں دیتا، اور اسے دھتکار دیتا ہے۔